بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اردو کی کلاس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں کلاس بیٹا جو باپ سے پوچھتا تھا کہ ابا حضور آپ کے جانے کے بعد آپ کا جو دنیا کے رسم و رواج کے مطابق جو کھانا دیا جاتا ہے، ایک علاقے کا ایک رواج ہوتا ہے، اس کے مطابق جو کھانا دیا جاتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سارے تقریباً اس ایریے میں جو لوگ بستے ہیں، مخصوص جو علاقہ ہوتا ہے اسے موزہ کہتے ہیں، یا مخصوص محلے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اس کھانے میں، تو وہ کہتے ہیں وہ اس جو رسم ہے اس علاقے کا، ہمارے علاقے میں جو رسم تھی، رواج تھا، اس کے مطابق آپ کا کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ان کو بلا کے کھلا دیا تھا۔ دوا ختم وغیرہ یا کل وغیرہ پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یا تو اس میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، وہ ضروری سی لازمی سی جو ہے وہ بھی کر دی تھی جتنی کرنی تھی آپ، لیکن اس کے بعد آپ کی موت کے بعد آپ کے وراثت کے جھگڑے ہوئے ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ اچھا یہ تو بتائیے ابا حضور کہ آپ نماز روزے کے سخت پابند تھے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، وہ آپ کے ادھر کچھ کام آئے ہو؟ سوالیہ نشان باپ کیوں نہیں؟ یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے کم تکلیف ہوں۔ کلاس اعمال عمل کی جمع ہے، اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل کا مطلب ہے کام۔ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں کام آئے مجھے نماز اور میرے روزے، کہ انہی کی بدولت کی وجہ سے انہی کی وجہ سے تو میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں۔ حوالات کے اندر میرے ساتھ جو باقی لوگ میرے ساتھی ہیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہے، مجھے کم تکلیف ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا پابندی سے۔ آپ سنو کہ اب وہاں پر جو دنیا کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں ان کا حال آواز سناتا ہے کہ ان عبادات کا ادھر کیا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، کیا قدر و قیمت ہوتی ہے ان عبادات کے وہاں پر۔ دنیا میں کی گئی جو عبادات ہیں ان کی وہاں پر کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ یا ہمارے ایمان میں خلوص نیت شرط ہے، شرط ارادہ، خلوص سچائی، خلوص نیت کا خلوص مرکب اضافی، خلوص نیت کا یعنی ارادے کی سچائی، نیت کا خلوص میننگ ہے ارادے کی سچائی۔ خلوص نیت جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اضافی کیسے ہے؟ نیچے اضافت لگی ہے، کلاس اس کو زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اس کے زیر کا دوسرا نام ہے کسرہ۔ جس حرف کے نیچے زیر لگتی ہے اس کو مکسور کہتے ہیں، اور یہ دو اضافت کے لیے لگتی ہے اور صرف کے لیے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر شجر سایہ دار، تو ادھر بھی اضافت ہے، یعنی یہاں پر اضافت نہیں، ادھر بھی اضافت کا کسر ہے، لیکن یہ یہاں پر صرف کا کسر ہے، یہ زیر یہاں بھی لگی ہے لیکن یہاں پر صرف کا کسر ہے۔ شجر سایہ دار درخت، اضافت نہیں آئی۔ خلوص نیت کا خلوص، کا کے کی حرف اضافت ہوتے ہیں، تو ادھر نیت کا آ رہا ہے لیکن ادھر کا نہیں آ رہا ہے، یہ مرکب توصیفی اور یہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں کیونکہ جب آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں خلوص نیت کا خلوص کا آ رہا ہے تو کا حرف اضافت ہے، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شجر سایہ دار اگرچہ زیر ہے لیکن یہ صفت کا کسر ہے، سایہ دار درخت، سایہ دینے والا درخت، تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو خلوص نیت شرط ہے، یعنی نیت کا خلوص جو ہے وہ شرط، وہ چیز جس پر کسی بات کا انحصار ہو، یعنی اس بات پہ انحصار ہے کہ آپ کی جو نمازیں، آپ کی عبادت کے اندر جو ہے خلوص ہو، سچائی ہو۔ شاید کہتے ہیں تیرے دل کو برائی سے کر پاک تو، پھر خلوصی عقیدت سے کر جستجو، ایسے سجدوں سے اللہ ملتا نہیں، ہر جگہ سے ٹھکانے سے کیا فائدہ۔ تو یعنی شرط یہ ہے کہ نیت میں سچائی ہونی چاہیے،
میری نمازیں بے حضور قلب تھی، میری نمازیں بے حضور قلب تھی، یعنی دل کے بغیر تھیں، سچائی کی نمازیں میری نہیں تھیں۔ حضور کا مطلب موجودگی، حاضری، اور بھی ملیں گے جناب یہ سنگنگ ہے، لیکن یہاں ہوگا موجودگی، حاضری۔ میری نمازیں بے حضور قلب تھیں، یعنی میری نمازیں جو تھیں قلب کی موجودگی ان کے اندر نہیں تھی، قلب کی سچائی ان کے اندر نہیں تھی، یعنی میری نمازیں سچی نہیں تھی، میرا دل سچا نہیں تھا، خلوص نہیں تھا۔ صاحب کا استعمال کیے بے حضور قلب تھی، ٹھیک ہے، ان میں خلوص کی حاضری نہیں تھی، خلوص کی موجودگی نہیں تھی میرے دل کے اندر، یعنی میری نمازیں سچی نہیں تھیں، سچے دل کے بغیر میں نمازیں پڑھتا تھا۔ کیوں؟ کیسے سچی نہیں تھی؟ اپنی نمازوں کا حال سنا رہا ہے، اپنی عبادات کا حال سنا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ میری نمازوں میں سچائی نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے، پہلی بات سچائی نہیں تھی نمازوں کے اندر، خلوص نہیں تھا۔ خلوص شرط ہوتا ہے عبادات کے لیے، وہاں ادھر خلوص ہوگا، وہاں خلوص ہوگا تو کام آئے گا، ادھر ہوگا تو ساتھ جائے گا خلوص نمازوں کے اندر، وہ نمازیں روزے کام آئیں گے۔ پہلی بات ہے سچائی، دوسری بات وہ شخص کرتے ہیں رسو کا بات کہ دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نمازوں میں یاد آتی تھی۔ دوسری بات دنیا کی بھولی بسری مرکب تاب موضوع ہے، بھولی کا مطلب بھی وہی ہے، بسری کا مطلب بھی وہ ہے، لہٰذا یہ ایک مرکب ہے اور اس کو کہتے ہیں تاب موضوع، کیونکہ یہ بھی ممانی لفظ ہے اور یہ بھی ممانی لفظ ہے، اس لیے اس کو تاب موضوع کہتے ہیں اس مرکب کو۔ بھولی بسری مرکب تاب موضوع، یعنی بھولی باتیں جو دنیا کی تھیں وہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو ساری مجھے یاد آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جب دنیا کی بھولی بسری باتیں نماز میں یاد آنی شروع ہو جائے تو پھر وہ نماز میں خلوص تو نہ ہوا۔ نماز تو یہ ہے کہ مکمل آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جب جسم سے کوئی تیر نکالا جاتا تھا جو جنگ کے دوران میں لگتا تھا، اس وقت نکالتے تھے جب وہ نماز پر کھڑے ہوتے تھے۔ جب نماز پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کو صرف ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا تھا، تکلیف کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا، زیادہ اس وقت کھینچ کے نکال لیتے تھے۔ ہم نے بھی علماء سے سنا ہے۔ تو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کلاس ایک شخص تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس سے جو قریب جو اس کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے یا تعلقدار تھے، جب اس نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی 4 رکعت پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میری نماز پوری ہوئی ہے، میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھ رہے تھے آپ نے پڑھی۔ اس نے کہا نہیں جی، میری 4 دکانیں ہیں، میں نے 4 رکعتوں میں ایک دکان کا حساب کر لیا ہے، لہٰذا میری نماز پوری ہو گئی۔ اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کی مثال دیتے کہ میری نماز کیسی تھی۔ میں نماز کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے اپنی نماز کو گھاس کاٹنے سے تشبیہ دی ہے، گھاس کاٹتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ گھاس جب آدمی کاٹتے ہیں نیچے بھی گرتا ہے، سائڈ پہ بھی گرتا ہے، اس طرح بھی گرتا ہے، نیچے زمین پر اچھا خاصے جو ہے گھاس کے ٹکڑے، پیسز اور وہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ترتیب سلیقہ نہیں ہوتا، جبکہ نماز میں ترتیب اور سلیقہ ہوتا ہے۔ گھاس میں بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ اچھا فنکار، اچھا زمیندار جو جب گھاس کاٹتا ہے تو اس سے یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر مسلمان نے مثال دی کہ جیسے گھاس کاٹتا تھا، کبھی تیز آٹھ ڈالا، کبھی نرم آٹھ ڈالا، کبھی وہ باندھ کے ادھر رکھ دیا، کبھی ادھر رکھ دیا، بس یہ صورتحال تھی۔ میرے روزے ایسے تھے کہ عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا، منتظر انتظار میں، یعنی میرے روزوں کا یہ حال تھا۔ تیسری بات وہ کرتے ہیں اپنے روزوں کی، چوتھی بات روزوں کے متعلق بتاتے ہیں میرے روزے کیسے تھے، میرے نماز کے متعلق بتایا کہ میری نمازیں کیسی تھیں۔ میرے روزے ایسے تھے کہ میں عید آنے کا اس طرح انتظار کرتا تھا جیسے کوئی گیری تاریخ رہائی کا، تاریخ رہائی مرکب اضافی،
مرکب اضافی رعائی کی تاریخ ایسا مرکب جو مضاف علیہ عارف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے رعائی کی تاریخ رعائی مضاف علیہ کا عارف اضافت اور تاریخ مضاف مرکب اضافی میں اس طرح عید کا منتظر رہتا تھا انتظار کرتا تھا جس طرح کوئی شخص جیل میں قید ہو تو ایک دن کر وہ انتظار کرے کہ کب مجھے جو ہے آج میرا سال رہ گیا آج میرے 6 مہینے رہ گئے اس طرح کرتے ایک دن گنتے لوگ کہ آج میرے اتنے دن رہ گئے اس طرح میں عید کا انتظار کرتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اس شدت کے ساتھ اس انتظار میں ہوتا کہ کب روزے ختم ہوں گے جان چھوٹے گی اور عید آئے گی کیونکہ اس کے بعد روزے پھر نہیں ہوتے عید کے لیے 30 روزے پورا کرنا تو گویا موت آ جاتی تھی عید کے 30 روزے رکھنا اور پورے کرنا موت جیسی تکلیف ہوتی تھی اگرچہ موت آ جاتی تھی یعنی موت جیسی تکلیف بہت بھاری مصیبت جس طرح آ کر پڑ جاتی تھی موت جیسی تکلیف آ کر پڑ جاتی تھی اس طرح جو ہے عید کے 30 روزے پورے کرنے میں مجھے محسوس ہوتا تھا میں دنیا میں ایسے گیا تھا جیسے کسی سرائے میں مسافر دنیا میں اس طرح گیا تھا جس طرح سرائے وہ جگہ جہاں پر مسافر آ کر رات بسر کرتا ہے اور وہ جو مالک سرائے کا ہوتا ہے اس سے پیسے لیتا ہے اور صبح اٹھ کے اگلی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح کیونکہ وہاں اس کا مستقل ٹھکانا نہیں ہوتا تو دنیا میں ایسے گیا تھا جس طرح رات گزارنے کی جگہ میں آدمی جاتے ہیں اور رات ختم ہوتے صبح چلا آ جاتا ہے اس طرح گیا تھا دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے گیا تھا اور تھوڑے سے وقت میں جب آتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے لیکن وہ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ بس جب آخری عمر آتی ہے اور پھر جا کر اسے احساس ہوتا ہے میں نے تو اپنی زندگی جو ہے لاپرواہی میں مگر یاشی میں گزار دی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبھی فکر ہی نہیں رہی اس وقت بڑا افسوس کرتے ہیں اس وقت توبہ طائب ہوتا ہے لیکن شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا شعر فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری وقت پیری گل گزارم بھی شبت پرہیزگار جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا دستور ایک طریقہ ہے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جب شکار کے قابل نہیں رہتا اس کے اندر طاقت نہیں رہتی تو وہ بھی مجبوراً توبہ کر ہی رہتا ہے مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا اور جب میں وہاں پہنچا تو بس پھر میں پتر کا مالک بن گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ میرے لیے اور میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا اور ایسی لمبی تان کر سویا لمبی تان کر سونا محاورہ لمبی تان کر سونا محاورہ ہے استعمال کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لاپرواہی کا مظاہرہ میں نے کیا وہاں جا کر کہ قبر میں آ کر جا کر اتنا لاپرواہ ہو گیا اتنا بحث ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول بیٹھا اور جب دنیا سے رخصت ہوا قبر میں پہنچا تو تب مجھے خیال آیا کہ اے بندے تو دنیا میں مسافر کی حیثیت سے گیا تھا تو دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا اور دنیا کی عیاشیوں میں مصروف ہو گیا اب باپ الطاف حسین علی اپنی نظم حمد میں یہ کہتے ہیں اور جہاں پر میری سوچ کے مطابق جو ہے میرے نالج کے مطابق وہ اس کا دفاع کرتے ہیں انسان کا کہ وہ دفاع کرتے ہیں کہ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا ہے اے اللہ تعالیٰ کی ذات جو تیری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس لیے نہیں کرتے تیرا شکر ادا کہ تیرے نافرمان بندے پروردگار وہ تیرے فرما بردار بندے ہیں تیرے
پروردگار عالم تیری کوئی ایک نعمت ہوتی، اس نعمت سے لطف اندوز ہو کر پھر تیرے احکامات کی بجاوری کے لیے آ جاتے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے تو نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت، دوسری نعمت کے بعد دوسری نعمت، اولاد ایک نعمت، جوانی ایک نعمت، زمین ایک نعمت، موسم ایک نعمت، پانی ایک نعمت، دھوپ ایک نعمت، رات ایک نعمت، دن ایک نعمت۔ پروردگار نعمت کن؟ یہ بجلی ایک نعمت، یہ کمرہ ایک نعمت، یہ ڈائس ایک نعمت، یہ مارکر ایک نعمت، یہ میری زبان سے جو لفظ نکلے یہ ایک نعمت، میں چل کر ادھر آیا ہوں یہ ایک نعمت، پانی ایک نعمت، ہر چیز ایک۔ پروردگار عالم کتنی نعمتیں تمہاری گنوائیں، کون گن سکتے ہیں تیری نعمتیں پروردگار عالم؟ بے شمار نعمتوں سے تو نے اپنے بندے کو نواز دی ہے، لہذا تیری نعمتوں سے میں اتنا گم ہو جاتا ہے، ان سے لطف اٹھار ہوتا ہے پروردگار عالم، تیری نعمتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے، ایک نعمت کو دیکھتا ہے، دوسری نعمت کو دیکھتا ہے، تیسری نعمت کو دیکھتا ہے، ان میں ایسا ڈوب جاتے ہیں تیری نعمتوں میں پروردگار عالم کو تیرا خیال سے نہیں آتا، حکومت نہیں کر جاتا ہے، لاپرواہی کا نافرمانی نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ اور لاپرواہی بھی کیوں ہو جاتی ہے؟ پروردگار بے تحاشی تیری عطا کرتا نعمتوں میں گم ہوتا ہے، اس لیے لاپرواہی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ پیراگراف پہ آتا ہوں، سیکنڈ لاسٹ پہ باپ نے جو یہ حالت سنائی، بیٹے پر اس طرح ہیبت چھائی، باپ نے اپنی جو یہ حالت بتائی، دیکھیں سنائی کے بعد کاما، یہاں جملے ہے کیسا ختم ہوتا ہے، ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں، انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں، یہ علامتیں عبارت کے لیے ضروری ہوتی ہیں لکھائی کے لیے، ورنہ علامت نہ ہو تو مطلب پر فرق پڑ جاتا ہے، مطلب بات کا ضبط ہو جاتا ہے، میننگ کچھ اور سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ باپ نے جب یہ حالت سنائی، اپنی رودات، اپنا قصہ، اپنی کہانی اپنی مصیبت بیٹے سے بیان کی، تو بیٹے پر اس طرح ہیبت چھائی، ہیبت، ڈر، خوف، ہیبت، ڈر، خوف کا شکار ہو گیا، ڈر کا شکار ہو گیا بیٹا، کہ چونک پڑا، حیران ہو گیا جن باتوں کو سن کر۔ چونک پڑنے تاریخ ہے، چونک پھر پڑا پھر، دو فعل استعمال کیے، یہ اصل فعل ہے اور یہ پڑا گئے امدادی فعل ہے۔ اس کو بات کا اصل فعل کے ساتھ کلام میں زور دیتا کرنے کے لیے ایک اور فعل پیدا کیا جاتا ہے، اسے امدادی فعل، یہ امدادی فعل۔ چونک پڑا، حیران رہ گیا، اور ساتھ ہی جاگ گیا، خواب میں تھا، زندگی یاد تھا، اچانک بیمار ہوا، ہیضہ ہو گیا، اور حکیم نے جو دوا کی تھی، دعا دی تھی، میڈیسن دی تھی، دوا، اس سے جو ہے نیند آ گئی اور خواب میں چلا گیا، اور خواب میں پھر باپ کے ساتھ اگلی عدالت میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ جاگ پڑا تو پھر وہی دالان تھا، پھر وہی بڑا کمرہ تھا، وہی تیمارداروں کا سامان، بیمار کی خدمت کرنے والے، فارسی زبان کا لفظ ہے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، فل سٹاپ، بیوی یعنی بیوی، پاس بیٹی، آہستہ 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 آہستہ، صنعت تکرار لفظی، صنعت تکرار لفظی، آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہی تھی، پنکھا جھل رہی تھی، بیوی آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہی تھی، یعنی پنکھا اس پر ہلا رہی تھی کہ اس کو گرمی نہ لگے۔ میاں کی آنکھ کھلی، میاں آقا بالی وارث خامہ، کہے اس کی میننگ ہے یہاں خامد کی آنکھ کھلی یعنی جاگا، کھلی ہوئی دیکھ کر، یعنی اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، جان میں جان آنا محاورہ، جان میں جان آنا محاورہ، یعنی اسے سکون ملا، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم دیا ہمیشہ کے لیے، جب وہ جاگا تو اسے دل کو تسلی ہوئی کہ ابھی زندہ ہے۔ بی بی نے ہر چند دل جوئی کی باتیں کی، بیوی نے کتنی ہی دل کو تسلی دینے کی باتیں کی اس سے، کیونکہ گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، یعنی بتیری
بہت زیادہ تسلی دینے کی باتیں کی، مگر نسو کا کو خواب کا سارا ماجرا پیش نظر تھا۔ پیش نظر مرکب اضافی، پیش نظر مرکب اضافی، نظر کے سامنے۔ مرکب اضافی، پیش نظر، نظر کے سامنے، ماجرا، قصہ کہانی، قصہ کہانی یا جو کچھ اس نے ادھر دیکھا وہ سارا جو ہے اس کے سامنے تھا، اس لیے کس طرح اس کو تسلی دے رہی۔ وہ تو اگلی دنیا دیکھا ہے، جہاں سچائی کی دنیا کو دیکھا ہے، کیسے تسلی کرتا؟ مطلق جواب نہ، قطعاً جواب نہ دیا گئی تھی بیوی کی باتوں کو۔ بیوی سمجھی کہ بیماری کی وجہ سے بولنے کو جی نہ چاہتا ہوگا، بیوی اس کی یہ سمجھی کہ بیمار ہے اور بیماری کی میں کون باتیں کر سکتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس لیے نہیں بولتا، اس کا جی نہیں چاہتا ہوگا بولنے کو، یا باتیں کر نہیں سکتا ہوگا۔ نسو کا دل مان گیا تھا کہ نسو کا دل، یعنی نسو کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس کا دل اس بات کو تسلیم کر گیا تھا کہ یہ خواب میرے وہم و خیال کا بنایا ہوا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہم و خیال مرکب عطفی، وہم و خیال مرکب عطفی، یعنی یہ میرے وہم و خیال کا، یعنی میری سوچوں میں تو یہ کوئی ایسی بات دن کو جب آ جاتی ہے، سوچوں میں کوئی بات تو رات کو وہ خواب میں آ جاتی ہے۔ دن کو دماغ جس طرف جاتے ہیں وہ رات کو خواب کی شکل میں وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تو دن کو کبھی یہ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں یا اس طرف تو میرا ذہن کبھی نہیں گیا، تو یہ خواب ہرگز نہیں جو میرے دل کا وہم و خیال کا خواب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ خواب۔ یہ حقیقت میں ایک امر، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے من جانب اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، یہ خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مجھے ایک حکم یہ ہے کہ سیدھا ہو جا، سیدھا ہو جا، سیدھے راستے پر آ جا، یہ شخص سیدھے راستے پر آ جائے، سارا سب کچھ تمہیں بتا دیا، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے سیدھا ہونے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک حکم ہے میرے لیے، خواب نہیں ہے۔ خواب کیا ہے؟ رویائے صادقہ ہے، اور اگر خواب ہے تو کیا ہے؟ سچا خواب ہے، میں خیال کا خواب نہیں، سچا خواب ہے، اور الہام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے غیب کا علم مجھے بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی غیب کا علم ہے، یہ الہام الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے غیب کا علم جو ہے مجھے دے دیا گیا، یہ خواب نہیں ہے۔ اگر خواب ہے تو یہ غیب کا علم مجھے دے، یہ حقیقت میں یہ سچی بات ہے جو کچھ مجھے خواب میں نظر آئی، یہ خواب نہیں ہے۔ باپ کا اظہار اس نے ایسی توجہ سے سنا تھا، مطلب یہ کہ یہ وہم میرے وہم کی باتیں نہیں ہیں، جو کچھ مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، ٹھیک ہو جا اور صاف ستھرا ہو کے، پاک باز ہو کے، گناہوں کی معافی مانگ کے، توبہ کر کے ادھر آنا، تاکہ یہاں آپ کو آگے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باپ کا اظہار، باپ کا بیان کس نے نسو نے ایسی توجہ سے سنا تھا، ایسے غور سے سنا تھا کہ حرف پہ حرف یاد تھا، یعنی باپ جو کچھ اسے کہہ رہا تھا نا، اپنی جو جس مصیبت میں تھا یا جو کچھ اسے ادھر درپیش آیا تھا، سارا واقعہ اس نے نسو نے پوری توجہ سے سنا تھا، غور سے سنا تھا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بھی اسے یاد تھا، یعنی حرف یاد کیا تھا؟ پورا یاد تھا۔ جتنے الزام باپ پر لگائے تھے غور کرتا تھا تو سب اپنے میں پاتا تھا، بلکہ اپنی حالت باپ کی حالت سے بدتر پاتا تھا۔ جتنے الزام، جتنی تہمتیں اس پر لگی تھیں باپ پر کہ تو نے یہ کیا زندگی میں، یہ کیا، نسو جب ان کی طرف توجہ کرتا تھا، اپنا ذہن اس طرف لے جاتا تھا تو وہ تو سارے ایپ اس کے اندر موجود تھے، بلکہ سارے تو کیا، باپ سے بھی زیادہ اس کے اندر خرابیاں موجود تھیں، اس سے بھی بدتر تھا، اس سے بھی خراب تھا،
کرتوتوں کے لحاظ سے، کاموں کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، فعل کے لحاظ سے، نمازوں کی بات دیکھیں، روزوں کی بات، کسی بھی لحاظ سے باپ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو کمتر پاتا تھا۔ کس کے معاملات میں؟ دینی معاملات میں۔ لاسٹ پیراگراف کا کلاس، ان خیالات کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، ان سوچوں کا، یہ جو سوچ رہا تھا کیا کروں گا، میں تو باپ سے بھی زیادہ خراب ہوں، میرے کرتوت تو، میرے کام تو، میرے افعال تو باپ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو ان سوچوں کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار ہو کر رویا اور کہنے لگا، بے اختیار بہت زیادہ رویا، اس رونے پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی بے صاحب کا استعمال کیا، بے تحاشا رویا، اور پھر کہنے لگا، الہی، اے پروردگار عالم، اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے، رابطہ کا نشان لگایا ہوا ہے اس نے، یہ رمز لگائے ہوئے، الہی کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، ندائیہ اور فجائیہ کا نشان، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، میں نے ساری عمر تیری نافرمانی میں کاٹی بسر کی، نافرمانی، حکم حدودی، سرکشی، ابھی تک جو میں عمر گزار چکا ہوں یہ تو ساری تیری نافرمانی میں، سرکشی میں گزار دی، تیرا کوئی حکم بھی نہیں مانا، ایسے ہی ضائع کر دی، گزار دی۔ تو نے اپنے فضل سے پھر چند روز کے واسطے مجھے اس دنیا میں رکھ لیے، تو نے اپنے کرم سے پھر مجھے اور موقع دے دیا ہے زندگی کے لیے، اور مجھے طلبی میں دنوں زندہ ہوں، اور تو نے مجھے موقع دیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کہ ٹھیک ہو جائے میرے بندے، تو ایسی توفیق عطا کر، تو مجھے ایسی طاقت عطا کر پروردگار، توفیق طاقت عطا دینا، ایسی طاقت دے کہ نیکی اور اطاعت میں میری باقی زندگی گزرے۔ فرعون کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے روز مقابلے کے لیے آیا تھا، باقی عربوں کے اندر اس وقت مشرکین مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی، کوئی بھی نہیں آیا مقابلے کے لیے، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ آیا، 1,000 کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہوا تھا کہ علیحدہ، تو جس طرف سے 1,000 کا لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید داخل ہو رہے تھے، اس طرف سے بھی آیا تھا۔ مختلف روایات ہیں شہادتوں کے بارے میں، 2 مسلمان شہید ہوئے، ان کے بھی میرے خیال میں 20-25 لوگ مارے گئے، فاصلے جھنن ہوئے، پھر بھاگ گیا، اور کیا سمندر کی طرف اور کشتی کا بیٹھ کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ بی بی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس نے کہا، معاف کر دے میرے شوہر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے میرے پاس ہوگا، اس کو میں دکھاؤں گی کہ معاف فرما دیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی چادر مبارک دے دی، بیوی اس کو لے کر پیچھے دوڑ پڑی، جو میں نے پڑھے میرے علم کے مطابق فرار ہو رہا تھا، تو بیوی نے دوری سے چادر ہلائی، تو یہ غیور تھے، بڑے غیرت مند تھے عرب، اس نے دیکھا کہ بیوی پر کوئی اسی وقت جو ہے وہ کشتی یا جو بھی لائن تھی وہ چل پڑی تھی، تو قریب ہی تھا، بیوی کو دیکھ لیا اور کہا کہ کسی مصیبت میں واپس آ گیا، اور اترا لائن سے اور آیا بیوی کے پاس، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف فرما دیا۔ کہتا کیا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر مبارک دی ہے، یہ ثبوت ہے کہ اس کو میری چادر دکھانا۔ واپس آیا، جو بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ سردار کا بیٹا آیا ہے، اپنے پاس بٹھایا اور معاف کر دیا، معاف تو پہلے کر چکے تھے۔ تو اس نے ایک گزارش کی، اے نبی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اتنی عمر ملے جتنی میں نے کفر میں گزاری ہے، تاکہ میں اسلام کی اتنی خدمت کر سکوں جتنا میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو اکرمہ کو اتنی زندگی مل گئی تھی جتنی زندگی اس نے کفر میں گزاری تھی۔ لہٰذا یہ شخص دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم مجھے ایسی طاقت دے کہ میں تیری بندگی کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں اور نیکی کے کام کروں، میری ساری زندگی جو ہے۔ پھر اسے اپنے خاندان کا بھی خیال آیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بندگی میں اپنا وقت گزاروں، نماز روزے میں گزاروں، نیک کاموں میں گزاروں، اپنے خاندان کو بھی سیدھے راستے پر لے جاؤں۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ مصمم کا مطلب ہے پکا، مصمم پکا ارادہ اس نے کر لیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا
ان کی اصلاح کے لیے مقدور بار کوشش کروں گا. میں اپنے خاندان کو درست کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک میرا بس چلا ان کو راہ راست بناؤں گا. شریعت کا چلتا پھرتا نمونہ بنانے کی کوشش کروں گا. اس نے اپنا خواب بیوی کو بچوں کو سنایا، جو خواب میں دیکھا تھا اور جاگ گیا تھا، سارا خواب اپنی بیوی بچوں کو سنایا. ہو سکتا ہے ساتھ جو تیماردار تھے اور لوگ رشتہ داروں کو بھی سنایا ہو. بیوی اور بچوں پر بھی اس خواب کا بڑا اثر ہوا اور وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہو گئے، وہ بھی نیکی کی طرف راغب ہو گئے کہ ابھی نیکی میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے راستے پر گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے، اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے اور صحیح مسلمان بن کر رہنا ہے. مقدور بھر طاقت کے مطابق. تو اصلاح کا مطلب ہے ٹھیک کرنا. تو یہ ناول توبۃ النصوح سے یہ لیا گیا ہے یہ سبق. اس کا مطلب لفظی معنی ہوتے ہیں سچی توبہ. اس کے ساتھ ہی کلاس یہ سبق نصوح کا خواب مولوی نذیر احمد کا پہلے ناول سے، مولوی نذیر احمد کے ناول سے لیا گیا چیپٹر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پڑھانے کے لیے، لیکچر کے لیے. آج کے لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتے. خدا حافظ. پاکستان پائندہ.